السلام علیکم۔ پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سعید راجہ صاحب سے۔ بہت اچھے شاعر ہیں اور آپ ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ ہم آج گورنمنٹ سروینٹ ہیں بیسیکلی، لیکن آج ہم ان کی زندگی کو مختلف گوشوں پہ بات کریں گے اور جانیں گے کہ نجی زندگی میں یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا یہ جو سفر ہے شاعری کا وہ کیسے گزرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سعید بہت صاحب کیسے ہیں شکریہ، آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جی؟ اس آپ کے پروگرام ٹائم میں کا شامل شکریہ کیا۔ جی، آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ جی اچھا، آپ کی 2 کتابیں آ چکی ہیں، جی ہم الحمد اس پہ للہ۔ بات بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ گورنمنٹ سروینٹ ہیں، جی شاعری کی طرف کیسے آئے، ادب کی طرف سے کیسے آئے، یہ تو سوال میں پوچھوں گا، لیکن بتائیں کہ آپ کے لیے شاعری کیا چیز ہے، کیا ہے بیسیکلی، ادب کیا چیز ہے؟ اصل میں کیونکہ میں تو آپ کو کسی پروفیسر کی طرح جواب نہیں دے سکتا کہ وہ حقیقت میں اس کی کیا تعریف ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعری ہے وہ انسان کے اندر سے کہیں سے پھوٹتی ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے باہر، اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے اپنے جو اندر جو اس ایک عرصے میں جو اس نے اپنی سوچ سے، اپنی پڑھنے لکھنے سے جو چیز اخذ کی ہوتی ہے، جو اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہو جاتا ہے، جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے، ان ساری چیزوں سے ایک شخص اس کے اندر بھی تشکیل پاتا ہے، جو جس کی وجہ سے اس کے دیکھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے دنیا کو۔ تو جب وہ یہ باہر کے ماحول کو اور اندر کے ماحول کو ملا کے اپنے جذبات اور احساسات کو ایک بہت متاثر کن طریقے سے پیش کرتا ہے، اور اس میٹر کے اندر لکھتا ہے جو ادب کا میٹر ہے، شعر کا ہے یا نثر کا ہے، وزن جس کو جی بات جی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ادب تخلیق کیا یا شاعری کی ہے اس نے۔ لیکن یہ تو جو کتابی تعریفیں شفیں سے الگ ہٹ کے میں اگر اپنی بات کروں ذاتی طور پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری ایک ذمہ داری ہے، شاعری ایک ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ شاعر ہونا یہ نہیں کہ میں شاعر ہوں یا جو شاعر ہے، شاعر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات بھی نہیں ہے۔ آپ کو شعر کہنے کے لیے ایک بڑے تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ویسے چند مصرے موزوں کر لینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں، لیکن شاعری کرنا اور پھر متواتر لکھنا، اور اس کے اندر کوئی آبجیکٹیوٹی جو ہے اس کو مینٹین کرنا، جو مقصدیت ہے وہ قائم رہے، اور پھر اس سے زیادہ جو جس چیز پہ میں ہمیشہ کوئی شعوری کوشش نہیں کرتا، لیکن آپ کی شاعری اگر نا امیدی پھیلاتی ہے، ہاں، مایوسی پھیلاتی ہے، تو پھر آپ شاعری نہیں کر رہے، آپ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو زندگی سے دور لے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر لوگوں کو، جو اس کے قاری ہیں، اس کو زندگی سے جوڑتا ہے، وہ اس کو اپنے قاری کو زندگی کے نئے نئے معنی سے آشنا کرتا ہے، اور ان پہلوؤں کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہے جو پہلو ایک عام قاری کی نظر سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کی زندگی میں امید پیدا نہیں کر سکتا، ان کے لیے روشنی کا انتظام نہیں کر سکتا، اور اس کی شاعری کو ایک جگنو کی طرح ہونا چاہیے، رات میں جیسے جگنو چمکتا ہے، کہیں اندھیرے میں کوئی ایک روشنی کی کرن جو ہے اس کو نظر آنی چاہیے قاری کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں شاعر جو ہے وہ آپ کے اندر سے بند گلی کے کانسیپٹ کو ختم کر دیتا ہے، وہ کبھی یہ آپ کو وہاں نہیں لے جاتا جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب دنیا ختم ہوگی، اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہا۔ تو اس لیے شاعری اگر شاعری امید کا نام ہے، شاعری روشنی کا نام ہے، شاعری جگنو ہے جو اندھیرے میں چمکتا ہے، تو میرے لیے تو شاعری ایسی ہی کوئی چیز ہے۔ آپ نے تو بڑی جامع تعریف کی ہے، اس کی بڑی ڈائمینشن نکالے، لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے تو جب جیسے ہم کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے اندر کے احساسات ہیں، تو اندر کے احساسات تو نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، جی تو جی کیا ادیب جو ہے وہ پھر اس کو کیا کرے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے، ظاہر بات ہے ہم انسان ہیں اور ہمارے
ہمارے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، ہم ہر طرح کی صورتحال سے نبرداز ماں ہوتے ہیں. زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں. ایک عام آدمی جو ہوتا ہے اس کا دکھ سے ڈیل کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور شاعر کا مختلف ہونا چاہیے. اگر میں بھی اسی ڈگر پہ چلتا ہوں، میں آلدو یہ بات بڑی تلخ ہے، لیکن شاعر جو ہے جب خودکشی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ظلم کرتا ہے، وہ اس کو شاعر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کا احساس دوسرے لوگوں کے احساس کے اوپر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے تو پھر آپ کون سے ادیب ہیں، کون سے شاعر ہیں؟ پھر کوئی اور کام کریں. تو یہ دکھ مجھے بھی ہے، غم سے میری بھی آشنائی ہوتی ہے، لیکن اگر میں اپنا دکھ اور مایوسی اور نا امیدی اور یہ چیزیں میں اگر پھیلاؤں گا اور دوسرے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچاؤں گا تو یہ تو سارے کر رہے ہیں، تو پھر میں ادیب نہ ہوا. ادیب معاشرے کی بنیادی طور پر تربیت کرتا ہے، معاشرے کو نئی شیپ دیتا ہے، اور وہ شیپ یقیناً کسی مایوسی اور غم کے اندھیروں کے اندر نہیں جاتی. وہ ہمیشہ ان کو راستہ دکھاتا ہے، وہ ان کے لیے نئے نئے راستے نکالتا ہے، اور ہمیشہ نمو کی بات کرتا ہے، امید کی بات کرتا ہے. تو میں تو اس کو باقی خالی اگر جذبات کو لکھنے کا نام ہے تو ادروائز میں سمجھتا ہوں پھر شاعری نہ کریں، آپ کچھ اور کر لیں. آپ لکھ لیں خالی کہ جی یہ غم ہے میرا اور اس کو میں بیان کرنے گویا کہ آپ کی اس گفتگو کا جو مطلب یہ ہوا ہمارے قارئین کے لیے کہ اگر آپ کنفیوز ہیں بھی تو ایٹ لیسٹ کنفیوژن مت پھیلائیں. جی جی اگر آپ غمگین ہیں تو غم نہ پھیلائیں. جی جب آپ اس موڈ میں آ جائیں، جب آپ خوشی سرشاری میں ہیں تو وہ پھیلائیں، پازیٹیوٹی پھیلائیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ تو ہر نشیب و فراز سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر انسان بھی گزر رہا ہوتا ہے، جی لیکن جی جب شاعر گزرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو شوق ایبزاربر ہے نا، شوق ایبزارب کر لیے اور لوگوں کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی دکھائے. بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں میں ویسے میں دیکھیں جی آپ پلیز. جب بھی کسی بندے کو اپنے لیے آئیکن بناتے ہیں، مشعل راہ بناتے ہیں، یا وہ لوگ جنہیں دیکھ کر آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے یہ ہم سے مختلف ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں کہ یہ بڑا مختلف کام کرتا ہے، تو اس کو مختلف کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل ایسے تو پھر اگر اس نے بھی ایک عام آدمی کی طرح وہ اسی ڈگر پہ چل اسی رہا ہے. ڈگر پہ چلنا ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے کیا راستہ آپ نکال پھر رہا ہے؟ کہتے ہیں ایسے شاعروں کو یا ایسے اس کو کوئی اور کام کرنا تجہاں چاہیے. تک. جی جی وہ اور بہت کام ہے دنیا میں کرنے کے لیے، اور وہی کرنے چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق گجرانوالے سے؟ نہیں، گجر خان سے. گجر خان سے. جی گجر خان میں آپ نے اپنا براٹ اپ سارا آپ کا وہاں ہوا؟ نہیں، یا پیدائش آپ کی؟ پیدائش میری گجر خان کی ہے. کچھ عرصہ رہے بھی، پھر والد صاحب میرے فوج میں تھے اور ان کے ساتھ میں کوئٹہ بہت عرصہ رہا. اس کے بعد منگلا ہم رہے، اور اس کے بعد پھر میں کیڈٹ کالج میں چلا گیا 8ویں میں. اس کے بعد سے پھر بس اسی طرح ہی جو ہے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کس طرح آئے ادب کی طرف، کیا محرکات تھے؟ یہ عجیب سی بات ہے. اب آپ نے کیڈٹ کالج 8ویں سے شروع کر دیا جی تھا، جی تو پھر مطلب وہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے جب اس طرف چلی جاتی ہے جی جی تو پھر اس طرف کیسے آئے؟ یہ ٹھیک بات ہے. اصل میں اگر ہم تقریباً 2 4 5 سال آگے پیچھے ہوں گے، 10 سال آگے پیچھے ہوں گے، ہمارے وقت میں نا ایک بزم ادب ہوا کرتا تھا. بزم ادب کی وجہ سے ہم بچوں کے اندر بڑا شوق تھا، اور مجھے یاد ہے ہم بڑے شوق سے حصہ لیا کرتے تھے بزم ادب میں. ہر جمعرات کو ہوتا تھا. اچھا مجھے آپ کی بات سے یاد جی ہے، جی آپ نے اتنے سلیقے سے کہا کہ جی ہمارے وقت میں جو ہے نا بڑا مطلب ایج کا بھی حوالہ دیا آپ نے، ایرا کا بھی حوالہ دے دیا. جی تو میں شرارت سی سوجی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی ہمارے دور میں جو ہے نا بزم ادب کا پیریڈ ہوا کرتا تھا. جی جی تو آج کل کیا بے ادبی کے پیریڈ ہوتا ہے؟ وہ ادب کی طرف تو رجحان نہیں ہے. آپ جو نصاب کی کتابوں کے اندر اب جو شاعری شامل کی جا رہی ہے
وہ بھی شاید کوئی بہت نہیں، ایسی درست نہیں کہا ہے آپ جو نے. ہماری روایت اور اس سے جڑی میں ہے. نے جو کہنا تھا وہ جی جی بالکل اسی طرف ہی آ گیا کہ اب ہمارے پاس اور پیریڈز بہت رہ ہیں. نہیں گیا کچھ. وہاں پر پھر یہ ہوتا تھا ہم اقبال کے شعر یاد کیا کرتے تھے, اس کی نظم پڑھا کرتے تھے. اچھا وہ بڑا دلچسپ ہوتا بہت تھا یہ سے. دلچسپ ہوتا آج ہم یقین کریں وہ چیزیں اب نہیں ہو سکتی. نہیں. اور جنہوں نے وہ نہیں دیکھا ہائے ہائے انہوں نے تو خیر مس کر دیا, اور جنہوں نے وہ دیکھا ہوا ہے وہ آج مس کر رہے ہیں. کر رہے ہیں, بالکل درست کہا. تو یہ شوق جو تھا, جب آپ ان چیزوں کے ساتھ پل کر بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ شوق ہوتا ہے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہر جو نوجوان ہوتا ہے اس کے اندر ایک شاعر چھپا ہوتا ہے, بس وہ پھر کسی کسی کے حصے میں کسی کو نکالنا پڑتا ہے اور کسی کا نکل جاتا ہے. کوئی جلد باہر آ جاتا ہے, کوئی دیر سے آتا ہے, کوئی حوصلہ ہار جاتا ہے. مجھے جو پہلی یاد ہے کہ جب میں نے کچھ لکھا وہ شاید 8ویں 9ویں کی بات ہے. حمد لکھی, کوئی نعت کے چند اشعار تھے, کوئی غزل کی بھی کوشش کی. لیکن میرے ارد گرد کوئی, جیسے میں نے بتایا اس وقت میں کالج میں تھا, تو کوئی ایسا ماحول تھا نہیں کہ میں کسی کو کہتا کہ میں کچھ لکھتا ہوں یا کوئی میری رہنمائی کرتا وہاں پر. تو وہ کوئی شوق کہیں ایسے ہی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اور پھر کچھ وقت گزرا, میں ملازمت شروع ہو گئی. تو مجھے یاد ہے 90 91 کی بات ہے, میں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا. تو اس دوران اس کے یہ جو پیریڈ ہے 88 99 کا, اس دوران میں نے کچھ مضامین لکھے اور نثر جو ہے وہ لکھنا شروع کیا. پھر وہ بھی ختم ہو گئی. پھر یہ ملازمت کا سلسلہ شروع ہوا, اور کچھ عرصے بعد 90 91 میں مجھے یاد ہے میں نے غزل کہنا شروع کی دوبارہ. اور وہاں بھی میرے ارد گرد کوئی ماحول نہیں تھا. لوگ ایک دو لوگ تھے جو شاعر کے طور پر جانے جاتے تھے, لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ باقاعدہ ادبی سینئر تھے, ماحول نہیں ملا. ادبی ماحول نہیں تھا, اور وہ سینئر تھے, ہم ان سے ڈر ڈر کے رہتے تھے صحیح. اور وہ بھی نزدیک نہیں بٹھاتے تھے. پھر یہ بات گزرتی گئی وقت کے ساتھ, کچھ تھوڑا میں لکھتا رہا, نہیں لکھا. یعنی اپنے طور پہ آپ نے وہ ایفرٹ جاری رکھی, جی. اور اندر کا جو اس دوران شاعر تھا وہ کوشش تو کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا. اور اس دوران میں نے بہت پڑھا. اصل میں ایک وقت ایسا آیا جب میں نے بہت پڑھا, اور وہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت غصیلا آدمی تھا, شدید غصیلا, اور کسی کو دو چار سننے مارنا کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو میں نے اپنے ایک استاد تھے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں, آج کل بیمار ہیں, تو میں نے ان سے ملا اور میں نے انہیں کہا کہ سر مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو کہنے لگے پڑھا کرو. تو میں نے کہا سر میں کیا پڑھوں؟ تو کہنے لگے کچھ بھی پڑھے لیکن پڑھا کرے. تو میں نے کہا سر پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے پڑھنے سے آپ کے اندر صبر آئے گا. جو آپ پڑھتے جائیں گے چیزوں کی حقیقت آپ کے اوپر کھلتی چلی جائے گی, اور آپ کے اندر ٹھہراؤ اور صبر آتا جائے گا. اور انہوں نے انگریزی میں مجھے کہا کہ پیشنس از پناشے, اٹس اے سولوشن ٹو ایوری ایل. اور یہ بہت آزمودہ نسخہ ہے. جو لوگ مجھے اس سے پہلے جانتے ہیں, اور وہی لوگ جب انہوں نے مجھے 2 4 سال بعد دیکھا تو وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ اتنی بڑی تبدیلی انسان میں اتنی جلدی نہیں آتی. ڈرامیٹک. اور میں نے بہت پڑھا. کس کو پڑھا سر تھوڑا بتائیں. جی میں نے مستنصر حسین تارڑ صاحب کو, ان کی جو کتاب نظر آتی تھی ہم پڑھ جاتے. ممتاز مفتی صاحب, یہ بڑی علی پور کا ایلی مفتیانے, یہ 2 دن میں پوری رات جاگ کے پاگلوں کی طرح. سر وہ لٹریچر ہی ایسا تھا کہ وہ آپ کو ختم بس وہ صبر ہی نہیں ہوتا, بس کہیں نہ ہمارے تو بڑا یہ ہم اختر مامون کا صاحب کی کتابیں تھی, عبداللہ حسین, مطلب یہ سارے جو تھے نا یہ ہم نے کہا کہ بس ان کو ہم نے ایک بار جو ہے نا پڑھ جانا ہے. شہاب نامہ ہو گیا, اور بشرا رحمان کے ناولس, افسانہ آدمی. جی. تو بہت کچھ پڑھا. انگلش لٹریچر بھی پڑھا, وہ کم پڑھا میں. اچھا, لیکن اردو, افسانہ نگاروں کی بات کی ہے, نثر کی بات کی, آپ نے شاعری کی بات نہیں کی. ہاں نہیں, شاعری جو ہے, شاعری تو میں جب میں 8ویں 9ویں میں تھا اس وقت بھی میں پڑھتا تھا. میر کو بھی, غالب کو بھی, ابراہیم ذوق کو بھی,
سے سودا کو میں نے اچھا وہ سمجھ آئی یا نہیں آئی، پڑھ لیا؟ میں نے پڑھا انہیں، اور جہاں سے جتنا ملتا تھا وہ پڑھتے رہتے تھے۔ یہ بڑا شوق ہوتا تھا اخبار کے تراشے پڑھنا، اخبار کا ادبی صفحہ پڑھنا، اس کا تو چسکا ہی الگ تھا۔ اس کا چسکا الگ۔ تو میں نے بہت اقبال کو یقیناً سارا ہی پڑھا تقریباً، فارسی کیونکہ آتی نہیں تھی، تو اس کی چند چیزیں جو ہے وہ اساتذہ جب کبھی ذکر کرتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، لیکن اردو جتنی ہے وہ ہم نے پڑھی۔ تو شاعری کہیں ذہن میں لاشعور میں پڑھی ہوئی تھی میری بات، کیونکہ پڑھی تھی میں نے اور یہ بھی سارا پڑھنا شروع کیا۔ اصل میں مجھے یہ احساس بعد میں آ کے ہوا کہ اگر میں نے یہ نہ پڑھا ہوتا یہ سب کچھ تو شاید میں نہ لکھ سکتا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، آلدو میں نے اس میں سے کچھ نہیں لکھا، میں نے اپنا لکھا، لیکن وہ جو میرے اندر جذب ہو کے میری اپنی جو میرا ایک تربیت کیا نا اس جی نے، جی اس نے جو شاعر تربیت کی جو ہے، تو اس لٹریچر نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا۔ شاید میرے لاشعور میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پڑی رہی، انہوں نے میرے جو تھاٹ پروسیس تھا اس کو نئی ڈائمینشنز دیں اور چیزوں کی سمجھ آئی، چیزوں کی حقیقتیں میرے اوپر عیاں ہوئیں۔ تو وہ اس وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بہت کام آیا ہے شاعری میں۔ پھر میں 2005 میں نے پھر سے لکھنا شروع کیا اور تواتر سے لکھنا شروع کیا۔ آلدو میں اس وقت بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ شاعری کے میٹر کیا ہیں، اوزان کیا ہے، عروض کیا ہوتا ہے۔ اور 2006 میں یہ سیاچن کے علاقے میں تھا، تو وہاں پر ہم ساری رات جاگنا پڑتا تھا ہمیں اپنے ڈیوٹی کے سلسلے میں۔ تو دن کو جو ہے وہ دوست جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ جب رات ہوتی تھی تو وہ پھر ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، تو سب کی خواہش ہوتی تھی کہ سر کچھ سنائیں، ادھر وقت گزارنے کا اور کوئی نہیں تھا، تو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دن کو لکھتے تھے اور رات کو جو ہے وہ سناتے تھے ایک دوسرے کو لوگ۔ تو وہاں پر میرے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ نا لکھا کرتے تھے، جو کچھ میں پڑھتا تھا تو وہ لکھ لیتے تھے اور وہ کمپیوٹر پہ اس کو ٹائپ کر لیتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی ہم نے آپس میں ہنستے ہوئے بات کی کہ کوئی کسی استاد کو دیکھیں اور ان سے بات کریں کہ جی ہم جو لکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک دن اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا، اس کے ساتھ کا ایک ڈاکٹر تھا، کہ ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ بہت اچھے شاعر ہیں، تو سر آپ ان سے جو ہے نا، میں نے بات کی ہے ان سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی آپ پنڈی آئیں تو ان سے مل لیں۔ تو جلیل علی صاحب جو ہیں ان کے بیٹے تھے وہ، ڈاکٹر میزان جلیل، تو وہ پھر میں جنوری 2006 میں علی صاحب سے ملنے آیا اور اپنا جو بھی میں نے لکھ رکھا تھا تھوڑا، میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں پہلے بھی 2-4 مرتبہ، تو میں وہ لے آیا۔ علی صاحب نے کیونکہ بیٹے نے کہا ہوا تھا تو انہوں نے وہ دیکھا، مسودہ دیکھا اور مجھے کہا کہ آپ نثر بھی لکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی سر۔ تو کہتے ہیں بہتر ہے آپ نثر ہی لکھ لیا کریں۔ تو یہ میرا شاعری کے ساتھ پہلا تعارف تھا۔ اور پھر خیر انہوں نے مجھے ایک دو چیزیں انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کہا ایک شعر پہ انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں آپ نے کیسے درست لکھ لیا کہ رہتا ہے میری آنکھ میں منظر کوئی ایسا، خوابوں کو میری نیند میں آنے نہیں دیتا۔ تو کہنے لگے یہ پتہ نہیں آپ نے کیسے لکھ لیا۔ پھر ایک نظم تھی، اب مجھے یاد تو اس طرح مکمل نہیں ہے، لیکن پابند نظم تھی اور محبت پاک ہوتی ہے، وہ کافی اس کے 5-6 بند تھے جو آتے ہیں، یاد ہے آپ کو وہ سنا؟ جی۔ اب میں ذرا مدہوش رہ کر بھی، ہماتن گوش رہ کر بھی، بہت خاموش رہ کر بھی گریباں چاک ہوتی ہے، محبت پاک ہوتی ہے۔ یہ آزاد منو تو ہے مگر موجود ہر سو ہے، محبت رنگ و خوشبو ہے کبھی ادراک ہوتی ہے، محبت پاک ہوتی ہے۔ تو اس طرح کچھ 6 بند ہیں، تو کہنے لگے یہ بھی ساری ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں آپ کو نا عروض کی کتاب دیتا ہوں، تو آپ اس کو پڑھیں اور تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
تو وہ اپنی لائبریری سے بحر الفصاحت لے کر آئے. بحر الفصاحت کی زبان بہت ثقیل زبان ہے. تو انہوں نے جب مجھے وہ پکڑائی تو میں کیونکہ شوق کا مارا آدمی تھا میں نے فوراً وہ کھولی. اور جب میں نے وہ کھولی تو میرے اوسان خطا ہو جانا جسے کہتے ہیں کہ اس کی زبان اتنی مشکل تھی کہ مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیا کہاں سے شروع کیا. تو میں ابھی ایسے دیکھ رہا تھا تو انہوں نے میرے ہاتھ سے کتاب واپس لے لی. وہ سمجھ گئے میرے چہرے پہ لکھا تھا آگے یہ اس کے بعد جی جی کہ مجھے کہنے لگے میں آپ کو کوئی اور کتاب جو ہے وہ دوں گا کسی وقت. تو خیر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چائے کا اور کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. بہت محبت سے پیش آئے. پھر جب مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر گیٹ پہ آئے میں گاڑی میں بیٹھا. پتہ نہیں کوئی ارادتاً نہیں میں گاڑی میں بیٹھا اور پھر نہ میں اتر آیا اور میں واپس گیٹ پہ آیا علی صاحب کے پاس. اور میں نے کہا سر جب میں اگلی بار آؤں گا تو یہ سیکھ کے آؤں گا. تو وہ مسکرائے اور میں چلا گیا. مجھے یاد ہے میں اسکردو میں جب پہنچا تو برف باری ہو رہی تھی بہت زیادہ. تو جہاں میں ٹھہرا تھا اس کے ساتھ ہی نا لائبریری تھی بالکل متصل میرے کمرے سے. تو میں کمرے میں نہیں گیا پہلے لائبریری گیا. اسے میں نے کہا کہ عروض کی کتاب دو میں. تو اس نے مجھے چراغ سخن جو ہے وہ نکال کے دی. تو ہفتہ بھر میں وہاں رہا اور ہفتہ بھر میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے اپنا ایک بنا لیا وہ 2-3-3-2 اس طرح کر کے لکھنا شروع کر دیا. وقت گزر گیا. مصروفیات اپنی جو ملازمت کی مصروفیات تھیں ان میں ہم گر گئے. 2009 میں اگست 2009 میں نے علی صاحب کو کال کی. اس وقت میں کشمیر کے ایک علاقے میں تھا. تو جب میں نے انہیں بتایا میں کون بول رہا ہوں تو کہنے لگے آپ ابھی تک باز نہیں آئے. تو میں نے کہا نہیں سر. تو کہنے لگے اچھا کچھ لکھا ہے نیا. میں نے کہا جی سر. تو اس وقت کیونکہ یہ موبائل کا دور نہیں تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو لکھا ہے وہ مجھے پوسٹ کر دیں. جب میرے پاس آ جائے گا تو میں ایک کاپی آپ اپنے سامنے رکھ لیں ایک میں اپنے سامنے تو پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. لیکن میں ایک شرط پہ آپ کے ساتھ یہ بات چیت کروں گا اور وہ یہ کہ میں کبھی آپ کی اصلاح نہیں کروں گا اور آپ نے مجھے اصلاح کے لیے نہیں کہنا. میں نے کہا سر میرے لیے یہ بھی بہت ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. اور یہ اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی اور وہ آج تک قائم ہے کہ پھر ہم آہستہ آہستہ کبھی ایک غزل میں ایک شعر درست ہو جاتا تھا کبھی دو ہو جاتے تھے اور یوں ایک سلسلہ چل پڑا. اور اکتوبر 2010 میں سال کے بعد میں پنڈی یہاں مری آ گیا اور پھر میرا پنڈی میں آنا جانا شروع ہوا. علی صاحب کے ہاں میں مہینے میں ایک بار جب آتا تھا پنڈی تو ضرور چکر لگتا تھا. پھر ان سے آمنے سامنے جب بیٹھ کے بات ہونا شروع ہوئی تو بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے سکھائیں کہ خیال کیا ہوتا ہے تلازمہ کیا ہوتا ہے وہ تو ساری چیزیں جو ہے وہ. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو اچھے لکھنے والے ہیں جدید لکھنے والے شعراء ہیں ان کو پڑھیں جن میں عباس تابش صاحب شاہین عباس انجم سلیمی صاحب طارق نعیم صاحب رحمان حفیظ صاحب سعود عثمانی اور اختر رضا سلیمی. یہ وہ نام تھے جو انہوں نے مجھے اس وقت کہے. اور انہوں نے کہا ان کو پڑھیں اور آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ کیسا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے اس وقت شاعری کے میں. تو پھر خیر جب میں کیونکہ ادھر آ گیا تھا تو یہاں پر ایک دو دوستوں سے جو ہے وہ ہلکی پھلکی ملاقات جو ہے وہ کوئی دوست بن گئے ایک دو. لیکن 2011 میں مجھے ملازمت کے سلسلے میں جانا پڑ گیا باہر. یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا وہاں آئیوری کوسٹ ویسٹ افریقہ میں. تو وہاں پھر یہ ہوا کہ پہلی بار مجھے جولائی 2000
11 میں نے فیس بک جوائن کی. لکھ تو میں اب رہا تھا اور فیس بک جوائن کی, اور وہاں پر پھر میں نے بہت سارے دوست بنائے. جو ادبی تنظیمیں تھیں وہ میں نے اس وقت کی جو متحرک تنظیمیں تھیں فعال, ان میں اردو انجمن تھی, گل رنگ جو ہے, تو یہ ایک دو اور تھیں, ان کے ساتھ میں نے ان کی جوائن کر لیا. اور یہ پھر تری مصروں پہ کروایا صحیح ہے, کرتے وہ تھے. سلسلہ ہے مشاعرے کا. تو 1 مہینے بعد آپ اپنی غزل لکھ کے بھیج دیں. اس سے یہ ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ جڑ کے لکھنا شروع کر دیا. بہت سارے شعراء کو پڑھنے کا موقع مل گیا. یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں, کیسے لکھ رہے ہیں. کچھ دوست بن گئے, عزیز فیصل صاحب, رحمان حفیظ صاحب, الیاس بابا روان, عاکف محمود, رمزی عاصم. تو یہ چند لوگ جو ہے نا, یہ گروپ جو ہے یہ میرے ساتھ اس میں آ گیا. ہم گفتگو کرنے لگ گئے آپس میں, بات چیت, شعر پہ بات ہونے لگ گئی, اور یوں میں آہستہ آہستہ اس کا حصہ بنتا چلا گیا. اور 2012 میں جب میں واپس آیا تو اس کے بعد یقیناً تھوڑا سا جو لوگوں سے تعلق تھا اور ادبی حلقوں میں تھوڑا بہت جان پہچان, آنا جانا وہ شروع ہو گیا. مشاعرہ میں نے پڑھا, میرا پہلا مشاعرہ میں نے راجہ ہاؤس پہ احمد رضا راجہ صاحب کی رہائش گاہ پہ پڑھا تھا. اور پہلا مجموعہ کب آیا؟ میرا پہلا مجموعہ آیا 2018 فروری مارچ 2018. اور 2014 میں مری سے گجرانوالہ گیا, اور وہاں پر پھر کافی اچھی دوستوں کے ساتھ وہاں پہ ملاقات رہی کچھ. اور یوں میں اس میں آ گیا. اور 2018 میں پھر میرا پہلا مجموعہ جو ہے اس کی آنکھ بتا سکتی ہے, وہ آیا سامنے. اور اس کو ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی ملی. جی الحمدللہ اس کو بہت پذیرائی ملی. مجھے جو بہترین اولین شعری مجموعے پر جو نیشنل لائبریری آف پاکستان کی طرف سے انہوں نے ایک ایوارڈ شروع کیا تھا, مفکر پاکستان ادبی ایوارڈ, اولین شعری مجموعے کے حوالے سے, تو وہ مجھے انہوں نے وہ ایوارڈ دیا. بعد میں پھر ناصر کاظمی ادبی ایوارڈ بھی جو ہے اس کتاب کو ملا. اچھا مجھے یہ بتائیں, تنقید کی طرف کچھ رجحان ہے یا آپ بس شعر میں ہی ڈھلے رہے اور اسی میں ہی اسی سے ہی وابستہ رہے؟ نہیں, میں تنقید کی طرف بالکل نہیں گیا, اور میں خود کو بہت عاجز سمجھتا ہوں کہ میں اس طرف جا سکوں. ابھی میری ساری توجہ شعر پہ, اور شعر میں بھی میری ابھی 2 کتابیں ہیں اور دونوں کتابیں غزل کی کتابیں ہیں, لہذا میری ساری توجہ غزل پہ. اور نظم میں, اچھا یہ حیران کن بات ہے کہ میں نے پہلے نظم کہنا شروع کی اور لکھی نظمیں جی میں نے آپ سنائی, اور بھی چند نظمیں تھیں لکھی میں نے. لیکن میں نظم کی طرف جب میں فوکس ہوا شاعری میں غزل کے اوپر, تو پھر میں نے اسی پہ اوپر فوکس رکھا. کیا آپ کو مشکل لگتا ہے, مطلب قریب کون سی ہے, مطلب آپ کمفرٹیبل زیادہ غزل میں رہتے ہیں؟ جی غزل میں کمفرٹیبل. تو مشکل ہے نظم اس وجہ سے بھی آپ نے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب اگر آپ چاہیں تو نظم بھی کہہ میں نے نظمیں کئی ہیں, کچھ کہی ہیں نظمیں, اور میں لکھوں گا یقیناً, ایسا نہیں ہے. میں نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے, چند نظمیں ہیں, لیکن ایک کچھ تو مزاج شاید اس طرح کا نہیں, آپ کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے. اور کچھ میں خود کو میں نے محدود رکھا پہلے شروع میں, کہ مجھے کچھ تھوڑا بہت یہ غزل کی سمجھ آ جائے تو میں کچھ کسی اور ڈائریکشن میں چلوں, کیونکہ جب آپ کا فوکس نہیں رہتا. یہ بات درست ہے آپ کی, جب پھر آپ فوکس اس پہ بھی جی تو میں انصاف نہیں کر سکتے آپ اپنی اس ایک صنف کے ساتھ بھی. تو اس لیے پتہ نہیں, یہ میری رائے ہے. کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے, وہ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ تو کوئی صنف بھی نہیں چھوڑتا. جی وہ بہت سارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے, وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں. نثر تو لکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ کبھی کبھار یا نہیں؟ نثر بھی نہیں لکھتا میں نے, آلدو مجھے یاد ہے میں نے افسانہ بھی لکھا, دو ایک افسانے بھی لکھے. جب میں بتا رہا تھا نا آپ کو کہ میں لکھتا تھا, نثر لکھتا تھا 88 سے آنورڈ, مضامین کافی سارے لکھے, اور
مختصر مضامین ہوتے تھے 2-3 صفحوں کے، اور پھر میں نے افسانہ بھی لکھا، وہ 1-2 میگزین میں، ہمارے کالج میگزین میں بھی چھپا، اور بھی جہاں ایک آدھی جگہ تھی وہاں پر میگزین میں وہ چھپے بھی۔ لیکن بس جب میں شاعری میں اترا ہوں تو میں بس غزل کے ساتھ، پھر میں غزل کے ساتھ منسلک ہو گیا اور اسی پہ چلتا رہا۔ دیکھیں سعید صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے، اور آپ نے دیکھا ہے ان کی زندگی کے مختلف گوشے جو ہے وہ ان سے ہمیں آگاہی ہوئی، ہمارے سامنے آئے، اور مزید ان سے جانتے ہیں۔ ایک تو ان کے ایوارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دوسرا ان سے بات کریں گے کہ ان کی اسپورٹس کے حوالے سے یا غیر